الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشیں ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد ہوا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور شہر کے مختلف مقامات پر بلکہ دنیا کے مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جلسے منعقد ہوتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے فضائل و مناقب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اخلاق، آپ کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کو بیان کرنا اور اس کو سننا، یہ ہم سب کے لیے بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے. قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہ در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور مدد کر رہے تھے آپ کے فرزند اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، جب آپ نے دعا فرمائی تھی، جس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے رب کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرما. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان، ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کر لے، اسے اپنے عمل پر خوش نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے اور یہ اطمینان نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ میں نے بہت بڑا عمل کیا ہے. ہمارا عمل بڑا ہو یا چھوٹا، جب تک وہ اللہ کے دربار میں قبول نہ ہو جائے، ہمارے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اب دیکھیے یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور ان کا عمل کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر، جو اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے، جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے گھر کی تعمیر کیا ہے، اور جہاں پر جانا اور اس کے اندر نماز پڑھنا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر کہا گیا ہے. اس مقدس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن تعمیر کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے تیرے مقدس گھر کو تعمیر کیا ہے، تیرے سب سے بہتر اور گھر کو تعمیر کیا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم یہ تعمیر کر رہے ہیں، ہمارے اس عمل کو قبول فرما. تو یہ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم کوئی عمل کر کے اس پر اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مسجد کے اندر کچھ پیسے دے دیے، مدرسے کے اندر کچھ پیسے دے دیے، یا کسی غریب کی اگر ہم نے مدد کر دیا، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کیے. 10 لوگوں کے سامنے بیٹھے تو اپنے اس عمل کو بیان کرتے رہتے ہیں. نہیں، بلکہ ہمیں عمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، عاجزی کرنا چاہیے کہ اے رب کریم ہمارے اس عمل کو قبول فرما.
اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور پھر یہ دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کہ اے رب کریم، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا تو میرا کام ہے، لیکن ایک ایسا نبی پیدا فرما تاکہ جو ہے اس گھر کو وہ اور ان کی امت جو ہے آباد کر سکے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے ہیں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور ایک اسحاق ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی ہے، اور وہ پیغمبر آخر الزماں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرنا یہ کافی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے بیان کی جائے اس پر جو ہے عمل کیا جائے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہمارا کوئی دعویٰ جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان ہی فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو پہلے نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے حالات زندگی کو پڑھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے، اس طرح سے ہم کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آرام فرماتے تھے، ہم اس طرح سے آرام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کریں تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کریں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہماری مسلمانوں کی نسلوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر جو ہے اتنی زیادہ لاپرواہی اور غفلت پیدا ہو گئی ہے کہ آج جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی سے ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ تو ہمیں اس نبی کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی ہماری اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے۔ آج جو ہے ایک انسان دنیا کے اندر کسی انسان سے محبت جب کرتا ہے تو اس کی پورے حالات زندگی کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ جو بندہ جو ہے کرکٹ دیکھتا ہے تو کھلاڑی کے ایک ایک ریکارڈ اس کے ذہن میں محفوظ ہوتے ہیں۔ جو بندہ فلم دیکھتا ہے اور جس ہیرو سے فلمی اسٹار سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل وہ معلوم کر لیتا ہے، اور جب اس سے کہا جائے کسی مجلس میں تو اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے، گھنٹوں اس کے بارے میں جو ہے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم نہیں بتلا سکتے ہیں۔ جس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اس کے والدہ کا نام پوچھا جائے، والد صاحب کا نام پوچھا جائے، دادی کا نام پوچھا جائے، نانی کا نام پوچھا جائے، نانا کا نام پوچھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں، اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم نہیں بتلا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ والدہ کا نام یا والد کا نام بتلا دیں گے۔ آج ہمیں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کیسے ہم عاشق ہیں، کیسے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ ذرا کبھی ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کے اندر سب سے بڑی صفت جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتباع کرتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام ہے، جن کی فضیلت قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، کہیں اولئک هم الراشدون تو کہیں اولئک هم المفلحون، کہیں اولئک هم الفائزون، اور یہ بھی فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ خطاب صرف امت محمدیہ کے صحابہ کرام کو ملا ہے کہ اللہ ان سے راضی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی، یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتباع کرنے والے تھے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا تو وہ فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے، چاہے وہ عمل کرنا ان کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں
کہ مکۃ المکرمہ کے اندر شراب کا دور تھا، ہر ایک کے اندر شراب پینے کی عادت تھی، اس کے رگ رگ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، تقریباً مرحلہ وار پہلے شراب کے بارے میں کہا کہ کچھ فائدہ ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان بڑا ہے۔ پھر دوسرے موقع پر نماز کے وقت شراب کو حرام کیا گیا، اور اس کے بعد تیسرے موقع پر جو آیت نازل ہوئی ہمیشہ کے لیے جو شراب کو حرام قرار دیا گیا، تو ایک صحابی نے اعلان کیا مدینہ کی گلیوں میں کہ ان اللہ حرم الخمر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجی تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہہ رہی تھی جس طریقے سے نالوں میں پانی بہتا ہے۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام زمانے سے شراب پیتے آتے تھے، ان کی رگوں رگوں میں شراب کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن نبی کا یہ فرمان آیا، ایک صحابی نے اعلان کیا اور تمام کے تمام صحابہ کرام شرابوں کو اپنے گھروں کے سامنے انڈیل دیا، یہاں تک کہ جن برتنوں میں شراب رکھے تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ کتابوں میں تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ کرام شراب کا کاروبار کرتے تھے، جن کا اپنا پورا اثاثہ پورا خزانہ لگا کر شراب کو دور دراز ملکوں سے لا رہے تھے، جس صحابی نے جس مقام پر سنا، جو تاجر شراب لے کر آ رہے تھے، جس مقام پر انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، وہ اسی مقام پر اسی جگہ سڑک پر اپنی تمام کے تمام شراب کو انڈیل کر اور واپس آ گئے مدینہ۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی تحقیق نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس میں تو میرا لاکھوں کا روپیہ لگا ہوا ہے، نہ جانے کتنے پیسے لگے ہوئے ہیں، اگر میں نے اس کو یہاں پر پھینک دیا تو آگے جو ہے میرا کاروبار کیسے چلے گا، میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پیوں گا، کس طریقے سے میرے بیوی اور بچوں کی پرورش ہوگی، یہ تک بھی نہیں سوچا، پورا کا پورا وہیں پر پھینک کر حاضر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سن لیا تھا نبی کا یہ فرمان ہے۔ آج ہم کتنی بار سنتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے، آج ہم کتنی بار سنتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود آج ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ کہ کیسا ہمارا عشق ہے، کیسے ہم مسلمان ہیں کہ جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس نبی نے زندگی میں کبھی ایک نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا۔ آج اسی نبی کے ہم امتی ہیں اور ایک نماز کیا، روزانہ 5 وقت کی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے سے پہلے جو مولانا بیان کر رہے تھے، علم کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ علم کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن آج اس علم کے بارے میں، آج اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر کتنی فکر ہے، کتنی تڑپ ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ہمارا بچہ جو ہے آج علم سے اتنا زیادہ دور ہے، اتنا زیادہ دور ہے کہ اسے قرآن تک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بچہ جو ہے ہمارا اسکول میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ بچہ کیا قرآن کی تعلیم حاصل کیا ہے؟ کیا ہمارے اس بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے؟ کیا اسے پتہ ہے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ کیا اسے پتہ ہے کہ نماز کے اندر شرائط کتنے ہیں؟ وہ جمعہ کو جمعہ آ رہا ہے اور امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کے ٹھہر جا رہا ہے، اور اسے کیا پتہ کہ تشہد کیا ہے، درود شریف کیا ہے، دعائے معثورہ کیا ہے، دعائے قنوت کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ بس خالی کھڑا ہوا ہے، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہا ہے، اور سلام پھیرے تو مسجد سے غائب ہو جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان آج علم کی حالت یہ ہے۔ بچوں کی تو دور کی بات ہے، کتنے بڑے ایسے ہیں جو 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو صحیح طریقے سے نماز کے طریقہ اور نماز کے فرائض اور نماز کے شرائط بھی نہیں معلوم ہے جو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔
آج ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کیا ہے، کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اور ہم نے ان کو علم حاصل کرنے کے لیے بہترین سے بہترین کالج کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالو، اچھے سے اچھے کالج میں ڈالو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کا بچہ کم سے کم اس قابل ہو کہ وہ قرآن کریم پڑھ سکے، کم سے کم اس قابل ہو کہ اسے نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ ہر مسلمان کا بچہ کم سے کم اس قابل ہو کہ جب اس کے والد کا جنازہ سامنے ہو، اس کی والدہ کا جنازہ سامنے ہو تو آئے اور آگے بڑھ کر کہے کہ اپنے والد کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، اپنی والدہ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نمازوں کے اندر جو امامت کے جو شرائط ہیں، نماز جنازہ کی شرائط الگ ہیں۔ جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلے اور مستحق اور حقدار جو ہے میت کا سب سے قریبی ولی ہوتا ہے، جس کا میت سے سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اگر والد کا انتقال ہے تو سب سے قریبی اس کا بیٹا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں، ہمارے اور آپ کے اندر تعلیم کا اتنا انحطاط ہے، اتنی کمی ہے کہ آج ہمیں جنازہ کی دعا تک بھی یاد نہیں ہے۔ اتنا زیادہ ہم علم سے دور ہو چکے کہ سال میں 6 مہینے میں کبھی اتفاق پڑتا ہے اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں جنازہ پڑھنے کی دعا نہیں معلوم، بس پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ بچے کو کہا جائے تو کہتا ہے میں نہیں پڑھا سکتا ہوں جنازہ، اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ جس والد نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہر چیز کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا، تعلیم دلایا، اونچے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچایا، آج وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے طریقہ ہی نہیں معلوم، مجھے دعا ہی نہیں معلوم۔ آج اتنا زیادہ جو علم کا انحطاط ہے، اگر ہمارے بچوں سے یہ کہا جائے کہ بھائی والد کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن کریم کی چند سورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کر دو، تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں معلوم۔ آج ہمارے گھروں کی یہ حالت ہے، ہمارے اندر علم کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ آج اب اولاد جن کے لیے والد نے، ماں باپ نے جن کے لیے پوری زندگی کامیابی کے لیے محنت کرتے رہے، خون پسینہ بہاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اولاد اس قابل تک بھی نہیں ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کر دے۔ مدارس کا رخ کرتے ہیں، مساجد کا رخ کرتے ہیں اور جاتے ہیں کہ بھائی چند بچوں کو بھیج دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن پڑھانا ہے۔ کیا ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے اس قابل نہیں ہیں؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہوتی تو پھر آج ہمیں دوسروں کا محتاج نہ ہونا پڑتا، بلکہ وہ خود جس طرح ماں باپ دنیا کے اندر ان کے لیے انتظام کیے، ان کے جانے کے بعد ہماری اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے انتظام کرتی۔ جو کہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب